اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابی ٹی وی کے پروگرام آج کی بات میں اور مصطفیٰ حسین خان حاضر ہیں۔ آج ہم مختلف ایشوز پر بات کریں گے، جن میں سب سے پہلے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی دوسری JIT جس پر اسٹے لیا گیا، نمبر 2 PTDC کے جو ملازمین ان کو برطرف کیا گیا، موٹلز اور ہوٹلز بند کر دیے گئے اور ملازمتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے والوں نے لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں مصطفیٰ حسین خان صاحب سے۔ جی مصطفیٰ حسین خان صاحب، آپ کیا کہتے ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی JIT جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے نے پنجاب گورنمنٹ کو آرڈر دے کے بنائی، اس پہ ہائی کورٹ نے سٹے کر دیا ایک عام پولیس والے کے کہنے پہ؟ اس سٹے کی جو آج تاریخ تھی 3 تاریخ آج تاریخ تھی، اس میں وکلاء پیش ہوئے، جسٹس قاسم خان صاحب کی سربراہی میں لارجر بینچ میں آج یہ کیس سنا گیا، لیکن وہ پہلے پچھلے مہینے کی 24 تاریخ تھی، اس کو پوسٹ پون کیا۔ آج 3 تاریخ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی اس JIT تھی، آج پیش ہوئے صاحب، لیکن اس کی 2 مہینے بعد 9 ستمبر کی تاریخ ڈال کر ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو ایک کیس کو مطلب ایک ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کہہ لیں، یا اس کو اگنور کرنے والی بات ہے، یا کیا اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ بہت شکریہ غلام علی صاحب۔ اچھا غلام علی صاحب، اس میں ایک بات میں آپ کو بتانا چلوں کہ یہ جو سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی تھی پاکستان عوامی تحریک نے، اور اس میں ڈاکٹر طاہر القادری خود پیش ہوئے تھے سپریم کورٹ میں، اور اس وقت چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، تو اس وقت یہ معاملہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ طے ہوا تھا۔ پنجاب گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں خود اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا تھا کہ ہم JIT بنانا چاہتے ہیں، تو سپریم کورٹ نے کہا جائیں پھر آپ JIT بنائیں، اور اس پر JIT بن گئی، اور اس کی اس JIT پہ جو ہے نا اعتماد کا اظہار کیا پاکستان عوامی تحریک نے بھی، اور سربراہ عوامی تحریک نے اس JIT کو انہوں نے اون کیا کہ یہ JIT پہ ہم متفق ہیں، اس پر آپ انکوائری شروع کریں۔ اس پہ انکوائری ہوئی، دوبارہ سے ماڈل ٹاؤن کے جو شہدا ہیں ان کے لواحقین کی وٹنسز ہوئی، گواہی ہوئی، اور دوبارہ سے نہیں ہوئی، ویسے تھوڑی سی آپ کی میں یہ کر لوں کہ دوبارہ سے نہیں، پہلی بار اس JIT نے جو تفتیش مکمل کی ہے، مطلب وہ ماڈل ٹاؤن میں پہلی مرتبہ یہ JIT ٹیم گئی ہے، اور جو وہاں پہ جو گولیاں لگی سارے نشانات، لیکن میرا وہی میں آپ کو کہنے کا مطلب یہی ہے نا کہ وٹنسز انہوں نے پہلی دفعہ کال کی ہے۔ پہلے جو JIT میں پہلے جو JIT میں یہ ہوتا تھا کہ جو بیچارے متاثرین ہیں، جو شہدا کے جو علاقے ہیں، ان کی تو وٹنسز نہیں لی گئی، ان کی گواہیاں نہیں لی گئی، ان کی اسٹیٹمنٹ تک نہیں لی گئی تھی اس JIT میں۔ اس JIT میں یہ ہوا ہے کم از کم ان کی وٹنسز لیے گئے ہیں، جو مدعیان ہیں ان کے بھی وٹنسز لیے گئے ہیں باقاعدہ۔ اس JIT میں یہ ایک اور ملزمان کی گواہیاں اس میں ہو چکی، جی بالکل، پہلے وہ پولیس والوں کی گواہیاں تھی یا سارا، لیکن اس میں ایک بات کو میں قانونی نکتہ بتاؤں۔ آج میرے خیال میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں، نہ میں قانون میں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن میرے ایک ادنا سا جو علم ہے اس کے مطابق میں بات کرنا چاہوں گا کہ آج عوامی تحریک کے وکلاء کو کم از کم ہائی کورٹ میں اس بات کو زور دینا چاہیے تھا، اور یہ اسٹے جو ہے نا، اس اسٹے کو ختم کرانا چاہیے تھا۔ اصل میں دیکھیں جو اسٹے ہوا ہے اس کو اسٹے ہوا سال سے زیادہ ہو گیا، اور ہمیشہ جو اسٹے ہوتا ہے وہ 90 ڈیز یا 60 ڈیز سے زیادہ نہیں ہوتا وداؤٹ اینی ریزن کے۔ تو اس کیس میں جو ہے متاثرین ہیں، ان کا قتل عام ہوا ہے، ان کا مرڈر ہوا ہے، تو اب ظاہری بات ہے وہ اسٹے جو ہے اتنا جو ہے نا، میرا خیال وہ ایسے کہ اس درخواست کے نمٹنے تک انہوں نے اس کی کارروائی روکی ہے، JIT کے کام کرنے سے روکا ہے۔ اب اس کا فیصلہ ہوگا، اب اس میں یہ بھی کہا گیا آج کی جو کیس جب سماعت کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ 9 ستمبر کے بعد اس کی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوگی، اور جلد فیصلہ کر دیا، 4-5 تاریخوں کے بعد فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اس JIT کو کام کرنے کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی، جی دونوں کو ایک فیصلہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ اگر جو JIT کو کام کرنے کی اجازت دے دی جاتی پھر تو وہ ایسا ہی ہے، لیکن اس میں ایک چیز اور ہے غلام علی صاحب، میں آپ کی بات مان گیا ہوں، ڈیلی کی بنیاد پہ سماعت ہوگی، لیکن یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر تھے کہ آپ نے 90 ڈیز میں آپ نے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی اس JIT کے بارے میں کہ یہ جو انہوں نے اسٹے لیا ہوا ہے، اس پر ہائی کورٹ کو ڈائریکشن دی تھی سپریم کورٹ نے کہ آپ جو ہے نا 90 ڈیز میں اس کا فیصلہ کریں آپ، آیا یہ JIT کو کام کرنا چاہیے، یا JIT جو ہے نا اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں کام سے روکا چاہیے، ان کو JIT کی جو رپورٹ ہے وہ شائع ہونی چاہیے، پبلش ہونی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں اس واقعے کو بھی 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، کم از کم وہ جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے اس کو تو کم از کم آج کسی کھاتے میں لانا چاہیے تھا، وکلا کی ٹیم کو چاہیے تھا۔ اسٹے سے پہلے یہ آرڈر تھا، اسٹے کے بعد چینج ہو گیا ہوگا۔
نہیں اسٹے کے بعد آرڈر ہوا ہے میرا خیال ہے. نہیں اسٹے سے میرا خیال ہے پہلے اسٹے نہیں، میرا خیال ہے جب عوامی تحریک کے وکلا جب دوبارہ گئے تھے، میرا خیال ہے سپریم کورٹ میں گئے تھے یا ہائی کورٹ کے بینچ میں گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو سپریم کورٹ میں ڈائریکشن دی تھی 30 ڈیز کی کہ اس 90 ڈیز میں فیصلہ کر دیں اس جو جے آئی ٹی پہ کام کرنا ہے یا اس ڈی آئی ٹی کو مطلب اصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی جے آئی ٹی دوسری جے آئی ٹی پہلے یہ ان چکروں میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس کو پھنسا دیا گیا ہے. اصل تو ہونا یہ چاہیے تھا جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا پھر جنرل راحیل شریف صاحب کی کہنے پہ ایف آئی آر کٹی، اس ایف آئی آر پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا. ملزمان جو ایف آئی آر میں نامزد ہے ان کی گرفتاری ہونی چاہیے تھی، ان سے تفتیش ہونی چاہیے تھی، پھر کیس صحیح معنوں میں آگے چلتا ہے. تو یہ اے ٹی سی میں ہمارا وہ کیس چل رہا ہے. دیکھیے یہی تو بات ہے غلام علی صاحب، میں یہی تو کہہ رہا ہوں جو وکلا ہے کہ ٹیم ہے جو پاکستان عوامی تحریک کی وکلا کی ٹیم ہے، کیا ان چیزوں کا اس لیگل پوائنٹ کا ان کو علم نہیں ہے؟ نہیں یہ جو ایف آئی آر ہے یہ تو عدالت کا کام ہے نا، کہ ان کو عدالت کا اور حکومت کا کام ہے کہ ملزمان کو گرفتار کرائیں اور گرفتاری کے بعد پھر وہ ضمانتیں کرائیں جو بھی ہے، لیکن ان سے اس کے بعد جیل بھیجیں پھر ضمانت ہو، تفتیش کا کام تو آگے چلے. اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آپ کو میں ایک آپ کا ایک رونما معاملہ جو ایک ہوا تھا یہ 30-31 کی رات کو 2014 میں، اس میں بھی 5-6 لوگ شہید ہوئے تھے اور وہ اس کی بھی ایک ایف آئی آر کٹی تھی. تو میں آپ کو آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایف آئی آر ایکوائش ہو چکی ہے اس ٹائم اسلام آباد کی. وہ ایکوائش ہو چکی ہے اور آئی جی نے اس ایف آئی آر کو ایکوائش کر دی ہے باقاعدہ، اور انٹیریئر منسٹری نے اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن کر دیا. میں نے سنا تھا کچھ کوئی دوست کس سے بات نہیں، وہ ایکوائش ہو چکی ہے. وہ جو اسلام آباد میں جو آپ کی لیگل ٹیم تھی عوامی تحریک کی وہ اس کو پرسو نہیں کر سکی ہے اور اس طریقے سے اس کیس کو نہیں لڑا گیا جس کی وجہ سے ایف آئی آر ایکوائش ہو گئی ہے. تو مجھے بتائیں یہ کتنا بڑا یہ فیلئر ہے نا عوامی تحریک کے لیگل ٹیم کا. اس کی تاریخ ہے کوئی اس مہینے یا اگلے بھی کسی دوست نے نہیں، وہ اپیل میں گئے ہیں میرا خیال ہے دوبارہ کہ یہ ہماری ایف آئی آر کیسے ایکوائش ہو گئی. وہ اس اپیل میں گئے لیکن وہ ایف آئی آر ایکوائش ہو چکی ہے. اب ایسا ہی جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا اس کا بھی لیگل پوائنٹ ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں ان کا استخاصہ جو ہے وہ آپ کا خارج ہو چکا ہے. ان کا عوامی تحریک کے جو ہیں ان کے جو انہوں نے کیس کیا تھا استخاصہ کا وہ خارج کر دیا. خارج تو نہیں ہوا، خارج ہو چکا ہے. وہ ہائی کورٹ سے بھی خارج ہو گیا ہے. استخاصہ خارج ہونے کی وجہ سے ہی ان کی گرفتاریاں نہیں ہو رہی. جو ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف، یہ رانا ثناء اللہ اور باقی جو ٹیم ہے ان کی چیف سیکرٹری اس میں شامل ہے پولیس کے، سکھیرا صاحب بھی غالباً اس میں بہت بڑا ذمہ دار. سکھیرا صاحب کو تو باقاعدہ بلایا گیا تھا راتوں رات، ان کی ٹرانسفر کی گئی تھی. یہ بہت پلان کے تحت یہ کام کیا ہے. ماڈل ٹاؤن کا پری پلان کام کیا تھا. اس کی باقاعدہ میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے. جب یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن رونما ہونا تو اس سے پہلے یہ ہوا تھا. اور غالباً کہ عوامی تحریک کے قائدین کو بھی بلا کے وہاں پر دھمکایا گیا تھا اور ان کو تھرٹ کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر طاہر قادری کو آپ منع کریں کہ پاکستان نہ آئیں. اب یہ چیزیں جو ان کے ثبوت موجود ہیں، ان کے عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل نے اپنا بیان جو ریکارڈ کیا اس میں یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ ہمیں بلا کے یہ دھمکی دی گئی ہے. تو یہ چیزیں بھی باقر نجوی رپورٹ میں باقر نجوی رپورٹ میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں، بیان دیا گیا اس میں. اور نجوی رپورٹ میں انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو ذمہ دار قرار دیا. اس کے باوجود بھی مطلب دیکھیں باقر نجوی صاحب کی جو رپورٹ پبلش ہوئی تھی اس میں تو ہر چیز انہوں نے بیان کر دی تھی اور اس میں رپورٹ میں تمام ذمہ داران کا تعین تک کر دیا تھا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جسٹس باقر نجوی کی رپورٹ کو کنسیڈر کیوں نہیں کیا گیا اور پھر ایک نئی جی آئی ٹی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی. اس چیز کو بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. اور دوسری ایک بات اور میں کہوں گا، جب یہ عوامی تحریک کے قائدین کو بلا کے تھرٹ کیا گیا تھا ماڈل ٹاؤن میں تو مجھے یہ چیز بھی سمجھ نہیں آتی اس ٹائم عوامی تحریک کے قائدین نے کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا کہ جناب ہمیں بلا کے چیف منسٹر نے ہمیں بلا کے تھرٹ کیا ہے تو اس قسم کی ہمیں دھمکیاں دی گئی ہیں اور ہمیں اس ٹائم انہوں نے عدالت سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا. یہ اس حد تک جائیں گے، ان کا اتنا اندازہ نہیں ہوگا کہ اس حد تک یہ جا سکتے ہیں. حکمران تھے نا وہ اس وقت کے، وہ تو صرف بات کہہ سکتے بھی آپ یہ نہ منع کر سکتے. انہوں نے کہا ہم منع نہیں ہوں گے، ہم نے اپنا تحریک کو چلانی ہے. تو ان کا اتنا اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ اس حد تک جا سکتے کہ ایک بندے مروا دے، 100 سے زائد لوگوں کو زخمی کر دے. اس لیے شاید انہوں نے رابطہ نہ کیا، لیکن ان کو یہ تھا کہ انہوں نے بلایا، بات ہوگی، ختم ہوگی. لیکن ان کے عزائم کچھ اور تھے. تو بعد میں پتہ لگے 17 جون کو نہیں وہ عزائم تو غلام علی صاحب پتہ لگ گئے تھے نا جب ان کو تھریٹ کیا گیا تو وہ عزائم تو پتہ لگ گئے تھے ان کو عوامی تحریک کے قائدین کو کہ ان کے عزائم کیا ہیں. تو ماشاءاللہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے پاکستان عوامی تحریک. تو بارہ چلے وہ تو بات وقت گزر گئی. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو انصاف کیسے دلوایا جائے اور انصاف اس ٹائم ہمارے عدلیہ نے دینا ہے ان کو انصاف. لیکن انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب آپ دیکھیں ڈیٹ پہ ڈیٹ پڑ جاتی ہے. آج آپ دیکھیں سماعت ہوئی ہے 9 ستمبر تک کی ڈیٹ دے دی ہے. اس کیس کو ہماری عدلیہ جو ہے ایک سول میٹر کے طور پہ ڈیل کر رہی ہے. سول میٹر تو نہیں ہے، یہ ایک کرمنل کیس ہے اور یہ انسانیت کا قتل ہوا ہے اور یہ حاملہ عورتوں پہ گولیاں ماری گئی ہیں اور آج 6 سال ہو گئے ہیں. ان کے انصاف تو دینا دور کی بات ہے، انصاف کی شروعات نہیں ہوئی ابھی تک. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور یہ چیز جو ہے نا یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ہائی کورٹ کو پہلے بھی
ایک دو جگہ کی دوبارہ اب آپ کی بات سے آ گئی کہ وزیر اعظم جو موجودہ ہیں انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم انصاف دیں گے، لیکن انہوں نے بھی کوئی اس میں نام تک لینا چھوڑ دیا، حالانکہ ان کو مطلب جو وعدے کر کے آئے تھے کوئی بھی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا۔ ابھی ہم بات کریں گے وہ پی ٹی ڈی سی کے ملازمین برطرف کر دیے گئے اور ان کے موٹیلز اور ہوٹل جتنے پورے پاکستان میں سب بند کر دیے گئے۔ مجھے فون بھی آئے ہیں واگا بارڈر پہ جو پی ٹی ڈی سی کا بڑا پوائنٹ ہے، ان کے وہاں پہ دوست ہیں میرے، ان کا فون آیا کہ اس طرح یار ہم پہ بڑا ظلم، میرے ہمارے ادھر علاقے میں رہتے ہیں، وہ رات کو ملے بڑے پریشان تھے، کہتے ہیں یار ہم تو پلاننگ کیا کی تھی، مطلب وہ اگر ریٹائر ہوتے ہیں ان کو 3 لاکھ یا پتہ نہیں زیادہ 30 لاکھ 25-30 لاکھ ان کو ملتا ہے، وہ بینیفٹ جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں مل رہا، تنخواہیں بھی نہیں مل رہی، اور وہ ریٹائرمنٹ کا جو ہوتا ہے وہ بھی سب کچھ ختم کر کے اور ان کو فارغ کر دیا گیا۔ مطلب وہ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا جو اعلان تھا وزیر اعظم صاحب کا، یہ 1 کروڑ نوکریاں دینے کے بجائے یہ تو واپس لینا شروع ہو گئے نوکری۔ غلام صاحب اس میں کچھ ایک چیز ایسی دیکھیے، جیسے یہ پی ڈی ڈی سی کی آپ بات کر رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ ادارے ایسے ہیں جو حکومت کے اوپر بوجھ تھی، ٹھیک ہے، حکومت کے اوپر بوجھ تھی وہ ادارے، وہ اخراجات ہو رہے تھے، اب یہ ان لوگوں کو فارغ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ ان کو اس طرح فارغ نہیں کرے گی، ان کو بینیفٹ لازمی دے گی اس محکموں کو۔ اب گورنمنٹ اصل میں ٹورزم کا جو ہے نا اپنا ایک نیا پروگرام شروع کرنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ، تو اس میں یہ ان کے اخراجات، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ان کو دے گی، وہ ان سے میری بات ہوئی ہے، 2 سینئر لوگ ہیں اچھی پوسٹ پہ تھے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں دے رہے، حتیٰ کہ جو تنخواہیں رکی ہوئی تھی وہ بھی نہیں دے رہے، اور بینیفٹ جو ان کے ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کا وہ بھی نہیں دے رہے، پینشن بھی نہیں دے رہے، ان کو بالکل فارغ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں آپ لوگ نئے لوگ بھرتی کریں گے جب اس کو دوبارہ بحال کریں گے۔ اس کا اصل میں ابھی اس کا کوئی نوٹیفیکیشن ایسا گورنمنٹ نے جاری نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ جو END رول کے تحت اس قسم کی گورنمنٹ کام نہیں کر سکتی کہ ان کو کچھ بھی نہ دے، یار ان کی 20-25 سروس ہے، اور ان کو بات ہوئی ہے، میری صبح فون آیا، بات ہوئی ہے ان کے ساتھ، یہ دوست میرے وہاں پہ ہوتے ہیں، یہ واگا بارڈر جو پی ٹی سی کا بڑا وہ ہے پوائنٹ ہے، ان سے بات ہوئی ہے، ہمارے ادھر رہتے ہیں دوست ہیں، انہوں نے مجھے رات کو بتایا کہ وہ بڑے پریشان تھے، کہتے ہیں ہم کیا سوچ رہے ہیں، لیکن اب ہم بالکل بیٹھ گئے ہیں، پٹھا بیٹھ گیا ہمارا نا، وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ نہیں ابھی اس میں دیکھیں، ابھی ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے، آج رات کو نوٹیفیکیشن ہوا ہے فائنانس منسٹری کا کہ گریڈ 1 سے 16 تک کی بھرتیوں پر پابندی لگا دیا گیا ہے، اور تمام محکموں کو، وفاقی محکموں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ جن کے پاس جتنی 1 سال سے پوسٹیں خالی تھیں وہ پوسٹیں جو ہیں ان کو ختم کر دی گئی ہیں، اور اب اپائنٹمنٹس نہیں ہوں گی۔ اب دیکھیں یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا، 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا تھا، تو یہ 1 کروڑ سے زیادہ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بے روزگار کر دیا ہے، اور ابھی تک روزگار کسی کو دیا نہیں۔ اب یہ سرکاری ملازمت کا بین لگا دیا، میرے پاس بھی آیا کہ ٹیلی فون آیا نوجوان کا، وہ کہتے بھائی انہوں نے بین لگا دیا ہے، وزارت خارجہ میں پوسٹیں آئی ہوئی تھی، ان کی 11 جولائی لاسٹ ڈیٹ تھی، تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو پوسٹیں اب وہ ختم ہو گئی ہیں اور یہ بین لگ گیا گورنمنٹ کا۔ اب اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ اوور ایج ہو رہے ہیں، ان کی اوور ایج ہو رہی ہیں، اب وہ اگر یہ بین 1 سال کے لیے رہتا ہے، 6 مہینے، وہ تو اوور ایج ہو گیا، وہ تو نوکری سے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم، اور اس کے بارے میں کوئی جو ہے نا حکمت عملی حکومت نہیں بنا رہی ہے، بجائے یہ۔ اچھا ایک بات اور ہے، گریڈ 1 سے 16 تک کی پابندی ہے، اور 16 سے اوپر تک کی کیوں نہیں ہے؟ 17 سے لے کے 20 تک کی کس تک کی پابندی نہیں ہے؟ صرف یہ سرکاری ملازمین کی، نان کلیریکل جو اسٹاف ہے ان کے لیے پابندی ہے، بین ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ اگر حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے اور فنڈ نہیں ہے تو میرا خیال یہ جو مندر بنایا جا رہا ہے اسلام آباد میں، مجھے بتائیں اسلام آباد میں مندر بنانے کی کیا ٹیکنالوجی ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی؟ ہاں اس سندھ میں اگر یہ بن رہا ہوتا ہے مندر تو کوئی دماغ کو بات سمجھ بھی آتی ہے کہ سندھ میں ہندوؤں کی میجورٹی ہے تو وہاں پر بننا۔ اسلام آباد میں تو ٹوٹلی 10 یا 15 میرا خیال سے زیادہ ہندو نہیں ہیں، جو بھی ہندو ہیں وہ انڈین ایمبیسی میں ہی ہیں غالباً۔ کیا یہ مودی سرکار کو خوش کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں؟ میں یہ کہوں گا یہ ایک مذہبی معاملہ ہے، اس میں یہ نہیں یہ مذہبی معاملہ میں بتاتا ہوں، نہیں یہ اقلیتوں کے، اگر آپ نہیں اقلیتوں کی میں آپ کے بات کرتا ہوں، میں آپ کو کلیئر یہ بھی کر دوں، مجھے پتا تھا آپ نے یہ سوال کرنا ہے میرے سے، اقلیت کے حقوق کے بارے میں اسلام نے، میری بات سن لیں، میں بھول جاؤں گا، میں بات بتا رہا ہوں، جی بولیں، جو انٹرنیشنل یورپین کنٹری میں مختلف ممالک میں جہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں مسلمانوں کو مساجد بنانے کی اجازت ہے۔ جی میں حکومت کی حمایت نہیں کر رہا، کوئی ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں، جی ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ عبادت کریں، اسلامک سینٹر ہے، مساجد ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو یہاں پاکستان میں بطور اقلیت، آپ باقی چھوڑ دیں کس مذہب سے، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کسی کو بھی بطور اقلیت یہاں ان کو ہمارے آئین کے مطابق قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ تمام اقلیتوں کو آزادی ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کوئی اتنی اس میں حرج بھی نہیں ہے، اگر مندر بننا وہ اپنی عبادت کریں گے، اس میں اس چیز کے تو انکار نہیں ہے غلام علی صاحب۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں اقلیت کو تحفظ نہیں ہے اسلام میں، اسلام نے اقلیت کو تحفظ دیا ہے، لیکن میں انٹرپریٹیشن غلط کر رہے ہیں۔ یہ اقلیت کو تحفظ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں وہاں پر ہے جہاں پر ان کی اکثریت ہے،
جہاں پر جو لینڈ ان کے قبضے میں ہے، جو جگہ ان کے پاس موجود ہے، وہاں پر اپنی وہ عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، وہاں مندر بھی بنا سکتے ہیں، وہاں چرچ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسلام میں یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اکثریت جہاں مسلمانوں کی ہے آپ وہاں پر اپنا جو ہے نا عبادت گاہ مندر بنا لیں یا وہاں پر وہ جو چرچ بنا لیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ جو اسلام آباد میں یہ بنا رہے ہیں، سید پور کا علاقہ ہے، وہاں پر مجھے بتایا کتنے ہندو رہتے ہیں؟ کیا وہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے؟ وہاں تو 100% مسلم کمیونٹی رہ رہی ہے وہاں پر. صرف اسلام آباد سے تو نہیں آئیں گے نا، وہ اسلام آباد، راولپنڈی، سراؤنڈنگ پورا ڈویژن ہے، پورا ڈسٹرکٹ ہے، وہ ہو سکتا سب کے لیے بن رہا ہو. چلے میری بات آپ کی، میں یہ بھی بات مان لیتا ہوں. چلے، لیکن وہ جو آپ نے مندر دیکھا جا کے آپ نے اسلام آباد والا، سید پور والا جو بن رہا ہے؟ جی نہیں ابھی تو نہیں بنا ہوا ہے جی، بن نہیں رہا، بنا ہوا ہے. اچھا بنا ہوا ہے. آپ سید پور جائیں اگر وزٹ کریں تو وہ مندر میں نے خود دیکھا ہے، میں 2-3-4 دفعہ گیا ہوں وہاں پر. اچھا اسی کو مطلب اسی کو وہ نیا بنا رہے ہیں، آپ اسی کو ریپیئر کر دیں. یہ تو سنا ہے ادھر اس طرف کوئی جگہ ہے، پتہ نہیں کتنی کنال جگہ ہے ایکوائر کی، وہاں بن رہا ہے کوئی نیا، ابھی سنگ بنیاد رکھی گئی وہاں پہ. آپ کسی اور کی بات کر رہے ہیں. نہیں، آپ کہاں کی بات کریں؟ کہاں پر نیا؟ اسلام آباد میں پتہ نہیں کون سے سیکٹر میں اسلام آباد میں بن رہا ہے. دیکھیں اسلام آباد میں جو سید پور ہے، ہاں جی، وہاں پر بھی وہ تو پرانا ہوگا، تعمیر ہے، وہ پرانا ہوگا، اور وہ پرانا نہیں، اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ بڑا اچھا، مطلب بڑا اچھے طریقے سے بنایا ہے. ہماری جو سی ڈی ہے اس نے بڑا اس کو حفاظت سے رکھا ہوا ہے. ہندوؤں کی ظاہری بات ہے، اقلیت کو حقوق ہے، ظاہری بات ہے، ان کے چرچوں کو اور ان کو جہاں ان کی جو جگہیں جو گورنمنٹ نے الاؤڈ کی ہے وہاں پر بنا سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ آپ کہیں بھی اٹھ کے جا کے اپنا مندر بنا لیں یا چرچ بنا لیں. یہ اسلام کہیں نہیں کہتا. یہ وہاں پر جہاں ان کی کمیونٹی ہے، جہاں پر میجورٹی ہے، وہاں پر اپنے وہ یہ معاملات اپنے عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں. اس کو سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی ہے نا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو گورنمنٹ سے فنڈ مانگ رہے ہیں. گورنمنٹ کو فنڈ نہیں دینا چاہیے، اپنے طور پہ بنائیں اگر میرا خیال بنانا چاہتے ہیں تو، کیونکہ اقلیتوں کو آزادی ہے. میرا پوائنٹ آف ویو ہے، باقی ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. نہیں، اقلیت گورنمنٹ فنڈ بھی دے دے، اس میں حرج نہیں ہے. ظاہری بات ہے گورنمنٹ آف پاکستان ہی فنڈ دے گی. لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا جیب سے گیا ہوا ٹیکس کا پیسہ اس سے ہندو کوئی عبادت گاہ نہ بنے. نہیں تو جو اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کے گیا ہوا پیسوں پہ مندر بن رہا ہے، تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ تو ہر مد میں جا رہا ہے. جب کرپشن ہوتی ہے تو آپ کیوں نہیں بولتے؟ جب مہنگائی ہوتی ہے آپ کیوں نہیں بولتے؟ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے آپ سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے؟ چینی مہنگی ہوتی ہے آپ سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے؟ کیا آپ ٹیکس نہیں دے رہے؟ جو کرپشن کے بادشاہ تھے ان کو باہر بھیجیے گا، کوئی نہیں بولے. یہی بات ہے. نہیں، میرا سوال عوام سے بھی ہے، میرا سوال حکومت وقت سے بھی ہے اور عوام سے بھی ہے کہ عوام جو بات کرتی ہے کہ جی مندر بنانے پہ تو کہہ رہی ہے ہمارے ٹیکس کا پیسہ جاتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا جب یہ آٹا مہنگا ہوتا ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، چینی مہنگی ہوتی ہے، یہ ضرورت کی تمام اشیاء مہنگی ہوتی ہے، اس ٹائم قوم کی زبانیں کیوں خاموش ہوتی ہیں؟ اس ٹائم کیوں نہیں قوم کہتی ہے یہ مہنگائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آپ ٹیکس ہم دیتے ہیں. اور مراد آپ دیکھیں پارلیمنٹیریوں کو کتنے مراد دے دیے مجھے یہ بتائیں. ان کو کتنے ابھی دیے ہیں انہوں نے مراد؟ قومی اسمبلی کے ممبران کو ابھی دیے ہیں. ان کے لیے ان کے پاس بجٹ میں پیسہ ہے، سرکاری ملازمت دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، متفق ہوتے ہیں اس پہ، متفق ہوتے ہیں کیونکہ اس پہ متفق ہے نا یہ. ٹھیک ہے، اس نظام پہ سارے متفق ہے. اس دن میں نے آپ سے ایک بات کی تھی پروگرام میں، یہ سارا سسٹم کا کھیل ہے، سسٹم پہ متفق ہے سارے. یہ باقی ان کے جھگڑے اپنے وہ ہیں، لیکن جب نظام کی بات آئے گی تو یہ ایک پیج پہ آ جائیں گے. سارے سب ایک ہیں. آپ دیکھیں ان کو کتنی مراد دی گئی ہیں. اس کے مقابلے میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا، ریٹائر ملازمین کی پینشنر میں اضافہ نہیں ہوا، الٹا انہوں نے بین لگا دیا ملازمت. آپ دیکھیں بین، یہ بات کرنی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں اس کی میں آپ کو بین کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں ابھی اسلام آباد کے جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اپنا علی نواز امان صاحب، ٹھیک ہے، وہ ایڈوائزر بھی ہیں سی ڈی اے کے. میں آپ کو بتاؤں انہوں نے 50% کوٹا لے لیا اسلام آباد کے لیے ملازمتوں میں. 50% وہ پارلیمانی کمیٹی میں وہ پاس بھی ہو گیا. نہیں وہ تو پابندی لگی تو کوٹا کہاں جائے گا؟ میں آپ کو بتاؤں پہلے کوٹا انہوں نے لیا نا، وہی میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں. 50% کوٹا اسلام آباد کے لوگوں کے لوگوں نے لے لیا. مجھے بتائیں یہ کوٹا سسٹم نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. آج اگر نوجوان ڈگریاں لے کے پھر رہے تو وہ اس کی خرابی یہ ہے کہ انہوں نے کوٹا سسٹم رکھا ہوا ہے. کوٹا سسٹم جب ختم ہوگا اور میرٹ سسٹم آئے گا تو اس ٹائم اس ملک میں نوجوانوں کو اور قابل لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. آپ دیکھیں ایم کیو ایم کا یہی مطالبہ تھا کہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے، میرٹ سسٹم لایا جائے. کوٹا سسٹم میں یہ ممبر پارلیمنٹیرین اپنے حلقوں کے لوگ لے کے آتے ہیں. میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ منسٹری فارن افیئر میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے حلقے ملتان کے لوگوں کو نائب قاصد اپائنٹ کرانا تھا. ان کی ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ جی قانون کے تحت جو ہے نا ہم نائب قاصد اپائنٹ نہیں کر سکتے، اس کے لیے مقامی ڈومیسائل ہونا چاہیے. ہائی کورٹ میں ریٹ ہوئی ہوئی تھی اور ہائی کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہوا ہے کہ جی مقامی ڈومیسائل ہونا چاہیے، اور وہ ریٹ بھی میں نے کی تھی. میں نے غریبوں کے لیے وہ ریٹ کی تھی. میں یہاں پر جو بیچارے غریب لوگ ہیں نائب قاصد، ان کے حقوق کی میں نے ایفرٹ کی ہے غریبوں کے لیے کہ تاکہ جو غریب کلاس فور کے ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں نہ ہو. یہ سیاسی لوگ اپنے بھرتی کرا لیتے تھے. اس پہ فیصلہ ہوا شاہ محمود قریشی صاحب کو. انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں کر سکتے. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا جی آپ یہ پوسٹیں
اپائنٹ مت کریں, اس کو پینڈنگ کر دیں. اچھا 1 سال انہوں نے اس ایڈورٹائز کو پینڈنگ کی ہے. اس کی میں آپ ریزن بتانے لگا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہوئی ہے کہ شامت قریشی صاحب نے ان کے ڈومیسائل بنانے شروع کر دیے اسلام آباد کے. مقامی آپ دیکھیں کتنی بڑی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب جیل کاٹ چکے ہیں جب وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے کہ بھرتیوں پر کہ 500 افراد کی بھرتیوں پر وہ جیل گئے ہیں. اور شامت قریشی صاحب کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے نائب قاصد کو بھرتی کرنے کے لیے ڈومیسائل بنائے ہیں اسلام آباد کے مقامی, تاکہ میں ان کو اپائنٹ کر سکوں. تو اب تو حکومت نے ویسی بین لگا دیا ہے. اب تو نہیں تو یہ ابھی اگر اپائنٹمنٹ ہوتی ان کے لوگوں کو بھرتی کوئی اندر مل ملا کر بھی لیں, ان لوگوں کو کر بھی سکتے ہیں. شیر جنگل کا بادشاہ ہے, انڈے دے یا بچے کر سکتے ہیں, یہ حکومت وقت میں ہے. اچھا یہ نوکریوں کے حوالے سے میں پچھلے دور کی بات کروں گا تھوڑی سی, کہ نواز شریف جب الیکشن کے جلسوں میں تقریر بھائی نوجوانوں آپ کو نوکری چاہیے, نوجوان کہتے چاہیے جی بس ہمیں ووٹ دیں, ووٹ دے دیے. اگلا عمران خان صاحب آ گئے, انہوں نے بھی الیکشن میں یہی وعدے کیے نوجوانوں کو روزگار دیں گے. نوجوان تو ان کے مطلب منشور کا پہلا حصہ تھے. دیکھیں میں آپ کو غلام علی صاحب ایک بات بتاؤں, میں نواز شریف میں جو نا ایک نیوٹرل بات کر رہا ہوں آپ سے, میرا کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے, نہ مسلم لیگ نون سے ہے, نہ پیپلز پارٹی ہے, نہ تحریک انصاف سے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے نواز شریف کے دور میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ 70-80% میرٹ پر ہوئی ہیں بھرتیاں, وہ میں نے دیکھا. اور ان کو جو انہوں نے سسٹم بنایا تھا, آپ دیکھیں نادرا کا سسٹم نواز شریف گورنمنٹ میں بنا, پینشنر کے لیے جو فیسلٹیز ہے نواز شریف گورنمنٹ میں بنی, ٹھیک ہے. میٹرو کی جو فیسلٹیز ہیں جو ہیں وہ ایک علیحدہ اس پر ایشو ہے کہ کتنی اس پہ کرپشن کی ہے, کتنے پیسے, یہ علیحدہ. لیکن ایک فیسلٹیز عوام کے لیے جو ہے نا وہ ایک مہیا کی ہے نواز شریف گورنمنٹ میں. اچھے کام ہوئے ہیں, لیکن ان کے تو کوئی کام نظر نہیں آیا ابھی تک. ایک کام بھی اگر یہ بتا دیں اچھا تو کوئی کام, کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے پاس ڈیسیجن پاور ہی نہیں ہے. یہ تو نہ مجھے خان لگتے ہیں نہ مجھے نیازی لگتے ہیں, یہ کسی طرف سے مجھے کچھ نہیں, ان کے ڈیسیجن پاور ہی نہیں ہے. یہ بس ایک وہ کرکٹ کے ورلڈ کپ کی مثال دیتے ہیں, اور قوم بڑی بولی, ہماری قوم بھول گئی ہے کہ کرکٹ کا ورلڈ کپ صرف عمران خان نے نہیں جیتا. کرکٹ ورلڈ کپ میں وسیم اکرم کی بھی جو ہے نا آپ اس کی وہ شامل کریں, جاوید میاں داد ہیں, انضمام الحق ہیں, پوری ٹیم کے ساتھ یہ ورلڈ کپ جیتا گیا. ورلڈ کپ تو ٹیم ہار گئی تھی, یہ تو اللہ تعالیٰ نے مقدر بنایا کہ ایک کینیڈا کی کون سی ٹیم وہ کا میچ تھا, اس میں پوائنٹ پہ آ کے پاکستان آ گئی, 4 میچ ہار کے آؤٹ ہو گئی تھی ورلڈ کپ سے. تو اس میں پوری ٹیم ہوتی, تو اس ٹیم میں ان کے ساتھ بتائیں کتنے اچھے کھلاڑی ہیں. وہاں ٹیم ایفرٹ تھی, یہاں ٹیم ایفرٹ نہیں ہے نا, یہاں پر کون سی ٹیم ایفرٹ نہیں ہے یہاں پر. حالانکہ یہ کہتے تھے ہمارا اچھی ٹیم ہے, اچھی ٹیم لے کر آئیں گے, 90 دن میں اصلاحات ہوں گی, 90 دن میں کرپشن ختم ہوگی, لیکن بڑے افسوس سے کہنا. اچھا آج میں ابھی آ رہا تھا تو ابھی وہ اسد عمر صاحب کا بیان چل رہا تھا کہ جی ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنے سے بڑے اچھے نتائج آئے ہیں, کہ اس میں جو ہے نا کمی پہ آئی ہے, پیشنٹ میں کم ہوئے ہیں اور اموات بھی کم ہو رہی ہیں. تو میں اسد عمر صاحب سے ایک سوال کروں گا آپ کے وساطت سے کہ اسد عمر صاحب نے کم از کم اس بات کو تسلیم تو کر لیا, اگر وہ رمضان کے مہینے میں عید کے دنوں میں لاک ڈاؤن مکمل لاک ڈاؤن رکھتے تو کم از کم یہ وبا ختم ہی ہو جاتی شاید. انہوں نے کم از کم اس بات کو تسلیم کر لیا, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا. ابو صاحب پنڈی کی بات کروں, 8 علاقے انہوں نے سیل کیا. اب آپ نے بات شروع کر دی اس حوالے سے, 8 علاقے سیل کیے ہیں, اور وہ اسلام آباد والی بات ہے. ابھی میں آیا ہوں خیابانہ سر سے, مین روڈ بند ہے. اب مین جو ڈبل روڈ ہے نا اسلام آباد سے آ رہا ہے پنڈی جا رہا ہے وہ بند ہے. اس کو بند کرنے سے کون سا وائرس رکے گا؟ باقی گلیاں سب کھلی ہیں, لوگ آ جا رہے ہیں. تو اصل میں غلام صاحب میں اس چیز کو نہیں سمجھ سکا ہوں کہ حکومت کرونا کو, یا تو حکومت کے ذہن میں یہ چیز کرونا کوئی دہشت گرد تنظیم ہے یا کوئی انسانی مخلوق ہے, کہ وہ ناکے لگا کے پولیس والے ایسے بیٹھے ہیں جیسے انہوں نے کرونا کو روک لینا ہے. آپ دیکھیں جو کرونا تو انسان کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے, لوگ آنا جانا ویسے ہی ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. آپ جیسے آپ نے مثال دی خیابان کی, میں آپ کو اسلام آباد کی مثال دیتا ہوں, G62 میلوڈی کی. آپ دیکھیں لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے, ویسے ہی دکانیں ویسے ہی کھلی ہیں. تو کرونا سے انسان کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے سارا زور جو ہے نا انہوں نے اس پہ دیا ہوا ٹرانسپورٹ کے, کہ جناب وہ پولیس والوں نے ناکہ لگایا ہوا ہے کہ کرونا کو ہم نے روکنا ہے. تو یہ چیز سمجھ سے باہر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب وہ گلیاں محلوں میں مجھے انہوں نے کہا جی آپ گلی سے چلے جائیں, اس طرح گلی دیکھا اندر رش کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. مطلب اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی صرف آج میرے ساتھ ایک بڑا واقعہ ہو گیا. میں صبح بینک میں گیا, تو جب بینک میں گیا ہوں تو وہ ٹمپریچر چیک کرتے ہیں, تو سیکورٹی گارڈ نے میرا ٹمپریچر چیک کیا تو میرا 105 نکلا. اس نے مجھے روک لیا, کہتا جی آپ کو تو 105 ٹمپریچر ہے. میں نے کہا یار آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے. میں نے کہا 105 ٹمپریچر ہو تو میں بینک میں ہی نہ کھڑا ہوتا ابھی آ کے. تو اس نے مجھے سائڈ پہ کھڑا کر دیا. تو 3 منٹ بعد دوبارہ میرا اس نے ٹمپریچر چیک کیا تو میرا 97 تھا. تو کہتا یہ کیسے؟ میں نے کہا یہ ایسے میں بتاؤں, میں گرمی سے آیا ہوں, باہر دیکھ رہے ہیں گرمی کتنی ہے, یہ گرمی کی وجہ سے جو ہے نا 105 آیا, میں 97 میں بالکل ٹھیک ہوں. تو بس یہ اس طرح کی صورتحال ہیں. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے والے سے تھوڑی سی بات کر لیں, کیونکہ اگر وہ کشمیر کی بات نہ کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا حق ادا نہیں ہوگا.
تو ابھی کل جو واقعہ ہوا ایک نانا کو اس کے نواسے کے سامنے اسے گاڑی سے نکال کے گولیوں سے چھلنی کر دیا اور سڑک پہ پڑا ہوا تھا، وہ بچہ بیچارہ رو رہا تھا. پوری دنیا نے وہ غم کی اور تصویر دیکھی ہے، لیکن عالمی امن کے دعوے دار ادارے، حکومت پاکستان سب خاموش ہیں. مطلب اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. حالانکہ یورپ کے کسی ایک شہری کو کوئی نقصان پہنچے یا اس کو مار دیا ہے، کچھ ہو زیادتی ہو، تو پورا یورپ، پوری دنیا، اقوام متحدہ، UN جو چیخ پڑتے ہیں. لیکن کشمیر میں پچھلے میرے خیال 6 7 8 مہینوں سے لاک ڈاؤن ہے. اس کے بعد اس کی وجہ سے پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی، ایسی ان کی بدوا نکلی. تو وہاں پہ مظالم کی انتہا ہے، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہے. پاکستانی حکمران بھی پچھلے جب یہ شروع ہوا تھا لاک ڈاؤن کشمیر میں، انہوں نے ہر جمعے کو رکھا تھا کہ ہم احتجاج کیا کریں گے. ہر جمعے کو علامتی احتجاج ہوتا ہے سرکاری طور پہ، ختم ہو گئے، وہ بھی نہیں ہو رہے. مطلب وہ اس طرف توجہ نہیں کسی کی. یہ بہت ظلم ہے جو کشمیری مسلمان جہاں بھی ہے پس رہے ہیں. غلام مولوی صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے پہ تو میں بھی مذمت ہی کر سکتا ہوں، مذمت سے آگے تو کوئی بات نہیں کر سکتا. صحیح ہے، ظاہر ہے تو حکومتوں کا یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. 50-55 ممالک ہیں مسلمانوں کے، مطلب وہ بالکل جو ظلم و بربریت وہاں پر ہو رہی ہے، یقین کریں کہ وہ بہت قابل افسوس ہے. بہت ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں. جو وہاں پر ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں ہیں، جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، تو مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے. اور مجھے اپنی جو حکومت کی جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ بہت بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کون سی خارجہ پالیسی اس ٹائم ہے ہماری. خارجہ پالیسی بیان کی حد تک ہے. کہاں ہے OIC؟ کہاں ہے؟ میں پوچھتا ہوں OIC کہاں ہے؟ جو OIC بنائی امت مسلمہ جو انہوں نے بنائی، کہاں پر ہے وہ آخر کس دن کام آئے گی؟ کس کے لیے کام آئے گی؟ کشمیر میں جو مظالم ہو رہا ہے ان کے ساتھ، تو آج کیوں خاموش بیٹھی ہے OIC؟ کیوں پاکستان ہماری فورن افیئر اور ہماری خارجہ پالیسی کیوں خاموش ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بہتر تو چائنا تھا. چائنا نے آ کے انڈیا کے دھانت کھٹے کر دیے. جو اس کو پھینٹی لگائی ہے انڈیا کی، ان کو ماں یاد کرا دی ہے چائنا نے. تو میں یہ سوال کرتا ہوں، اپنے حکومت وقت سے کرتا ہوں، میں عمران خان صاحب، آپ تو کم از کم کشمیر پہ تو آپ نواز شریف کو کہتے تھے سودا کر دیا، پیپلز پارٹی کو کہتے سودا کر دیا. تو اب 2 سال ہو گئے ہیں، تو آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کی خاموشی کہاں گئی؟ آپ کیوں نہیں اقوام متحدہ میں جاتے؟ آپ اقوام متحدہ کا بائیکاٹ کریں. آپ OIC کانفرنس بنائیں، اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں بنائیں کشمیر ایشو پر، تب جا کے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. خالی یہ آپ بیر پروٹیسٹ کریں گے 2 گھنٹے کی 1 گھنٹے کی، اس سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہونا. کشمیر کا مسئلہ جو ہے اب جو بہت ہائی لیول پہ ہے، اس کو آپ عالمی سطح پہ حل کرنے کی ضرورت ہے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، آج ہم نے آج کے پروگرام آج کی بات میں مختلف موضوعات پر بات کی، جس میں سب سے پہلے ثانیہ ماڈل ٹاؤن JIT کی تاریخ تھی، اس پہ بات کی. PTDC کے ہوٹلز بند کر دی گئے، ملازمین برطرف کر دیے، اس پہ بات کی. پھر ملازمتوں پر پابندی جو لگائی گئی اس پہ بات کی، اور خصوصاً موجودہ کشمیر کے حالات پر بات کی. اس پروگرام کو اگر آپ دیکھیں، اس کو پسند کریں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک کریں اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.